اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اور اگر انا بے شک قرآن سیرت چلا دیے جاتے بھی اس کے ذریعے الجبال پہاڑ ولو ان قرآن سیرت بھی الجبال اور اگر اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے او یا قطعت پھاڑ دی جاتی بھی اس سے الارض زمین او قطعت بھی الارض یا اس سے زمین پھاڑ دی جاتی او یا کلیما بات کرائی جاتی کلام کیا جاتا بھی اس کے ذریعے الموتا مردوں سے او کلما بھی الموتا یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کروا دی جاتی تب بھی وہ لوگ ایمان نہ لاتے. یہ آگے بریکٹ میں ہے تب بھی وہ لوگ ایمان نہ لاتے اگر قرآن کے ذریعے یہ نشانیاں دیکھ لیتے. بلکہ للہ اللہ کا ہے اللہ کے اختیار میں ہے الامر کام جمیعا سارے کا سارا بل للہ الامر جمیعا بلکہ سارا امر ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں. افلم کیا فلم پس نہیں یئی اسی جانتے الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے افلم یئی اسی الذین آمنو کیا ایمان والوں کو یہ معلوم نہیں ایمان والے نہیں جانتے ان یہ کہ لو اگر یشاء چاہے اللہ لہدا تو وہ ضرور ہدایت دے دے الناس لوگوں کو جمیعا سب کو. افلم ییأس الذین آمنو کیا ایمان والوں کو یہ معلوم نہیں اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتا. ولا یزالو اور جاری رہیں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا تصیبو پہنچے گی ہم انہیں بما جو کچھ صنعوا انہوں نے کیا قاریعۃ مصیبت کوئی نہ کوئی مصیبت. ولا یزال الذین کفروا اور کافی لوگوں پر جاری رہے گا تصیبہم بما صنعوا قاریعۃ انہیں کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی ان اعمال کے سبب جو انہوں نے کیے ان کے کرتوت کے باعث. او یا تحلو وہ اترے گی اترتی رہے گی قریباً قریب من دارہم ان کے گھروں سے او تحلو قریبا من دارہم یا ان کے گھروں کے آس پاس ان کے گھروں کے قریب یہ کوئی نہ کوئی مصیبت اترتی رہے گی حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا آپ پہنچے وعد اللہ اللہ کا وعدہ حتیٰ یاتیا وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے. ان بے شک اللہ لا نہیں یحلف خلاف کرتا المیعاد وعدہ خلافی ان اللہ لا یحلف المیعاد بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس آیت مبارکہ میں قرآن کے ساتھ مختلف امور کا ذکر ہوا ہے اور پھر اللہ تعالی نے اہل ایمان کا یہ عقیدہ اور یہ ان کا علم ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کی مشیت پر انہیں پورا بھروسہ ہے اور پھر اللہ تعالی نے آخر میں
جو کافر ہیں، اہل کفر ہیں، ان پر مصیبت کا آنے کا اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کی اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ مفسرین نے جو ذکر کیا ہے، کعبہ شریف کے پاس، کعبہ معظمہ کے پاس کچھ مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ابو جہل بھی تھا اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو عبداللہ بن ابی امیہ اس نے طرح طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں آپ کے سامنے شروع کر دی۔ اس نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ اس طرح کریں، یہ جو مکہ کے ساتھ ساتھ پہاڑ ہیں آپ ان کو دور کر دیں، ہمارے لیے رہنے کی جگہ تنگ ہے، لہٰذا آپ ان کو ہم سے دور کر دیں اور یہاں نہریں جاری ہو جائیں، فصلیں پیدا ہوں، کھیت سرسبزہ ہو۔ تو انہوں نے کہا آپ حضرت داؤد علیہ السلام سے کم تو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، تو آپ اسی طرح پہاڑوں کو ہم سے دور کر دیں، ہماری یہ زمین فراہ ہو جائے۔ ایک یہ انہوں نے حضور سے فرمائش کی، معجزہ مانگا۔ دوسرا پھر وہ کہنے لگے کہ آپ ہوا کو ہمارے لیے مسخر کر دیں کہ ہم جب چاہیں ہوا کے ذریعے ہم ملک شام میں پہنچ جائیں، کبھی ملک یمن میں پہنچ جائیں، وہاں سے تجارت کریں اور جلدی جلدی ہم واپس آ جائیں تاکہ اس سے ہمیں فائدہ ہو، ہمیں تجارتی فائدہ ہو۔ پھر اس پر بھی کہنے لگے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کم تو نہیں ہیں، ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا تھا۔ پھر تیسرا وہ کہنے لگے کہ آپ کے آباء و اجداد میں قصی گزرے، قصی بن کلاب آپ کے آباء و اجداد میں، آپ ان کو زندہ کر دیں، یا ہمارے آباء و اجداد میں سے جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں، مردہ ہیں، ان میں سے کسی کو زندہ کر دیں کہ وہ ہمیں آخرت کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ بالکل حق سچ بول رہے ہیں، تو ہم پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم تو نہیں ہیں، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا تھا۔ تو اس طرح انہوں نے فرمائشی معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیے۔ اللہ رب العزت نے یہ ان کے انہی فرمائشوں کا اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا اور رد کیا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں یہ مان لیا جاتا، ٹھیک ہے پہاڑوں کو چلا دیتے ہیں اور زمین فراہ ہو جاتی، او قطعت بہ الارض، یا اس کے ذریعے زمین کو پھاڑ دیا جاتا کہ زمین سے نہریں جاری ہو جاتی، وہاں سرسبز و شادابی ہو جاتی، پھل اناج پیدا ہو جاتا، یہ ساری باتیں ان کی یہ بھی ماننی جاتی۔ او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کروا دی جاتی، تو صحیح کو زندہ کر دیا جاتا، یا ان کے مردوں میں سے کسی کو زندہ کر دیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قدر ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لاتے، کیونکہ یہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے صرف کٹ حجتی تھی، صرف ہٹ درمی، استہزاء، تمسخر اڑا رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑا رہے تھے، دین کا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ کے کلام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے باوجود یہ ایمان نہ لاتے۔ تو جو قوم، جس طرح میں نے پہلے بھی بتا دیا، جو فرمائشی معجزات طلب کرنے کے باوجود ایمان نہیں لاتی، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، وہ تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ اور پھر یہ صرف کٹ حجتی کے طور پر کر رہے تھے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ازلی علم ہے، اللہ کا علم ابدی ہے۔ تو پھر آگے فرمایا بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یعنی یہ جو کچھ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ اللہ کے اختیار میں ہے، سارے کام وہ کر دے۔ تو یہ جو مطالبے کر رہے ہیں، کیا انہیں یہ پوری کائنات میں بکھرے ہوئے دلائل یا اللہ کی وحدت، اس کی وحدانیت، اس کی الوہیت، کیا ان پر واضح نہیں ہوتی یہ سارے جو کائنات میں دلائل بکھرے ہوئے ہیں؟ تو فرمایا سارا جو کام اختیار ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو یہ سب کچھ کر دے، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ صرف استہزاء کر رہے ہیں، کھٹ درمی اور کٹ حجت ہی کر رہے ہیں۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا اہل ایمان یہ نہیں جانتے؟ یہی آسا کا مطلب ایسے ہوتا ہے مایوس ہونا، مگر صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، انہوں نے یہاں ییأس کا معنی یتبین بھی کیا ہے اور یعلم بھی کیا ہے کہ کیا اہل ایمان پر واضح نہیں ہوا؟ افلم یتبین، کیا اہل ایمان پر واضح نہیں ہوا؟ اور افلم یعلم، کیا اہل ایمان جانتے نہیں؟ یہ دونوں معنی ییأس کے کیے ہیں، کیونکہ اگر مایوسی کا معنی کریں تو اس سے بھی نکلتا ہے کہ کیا اہل ایمان اس بات سے مایوس نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ تو اس سے پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام، ان پر مایوسی چھا چکی تھی، وہ لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو چکے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے، تابعین نے افلم یتبین، کیا لوگوں پر منکشف نہیں ہوا، یہ معنی اس کا کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت اکرمہ، حضرت مجاہد، حضرت ابو مالک اور امام مقاتل نے، انہوں نے یہ افلم یتبین کیا، افلم یہ اس کا معنی۔ اور بعض ائمہ نے جو اس کا یعلم معنی کیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت حسن بصری سے، حضرت قتادہ سے، حضرت ابن زید سے اور امام ابن قتیبہ سے۔ پھر قاضی بیضاوی اور بعض دوسرے ائمہ تفسیر کا بھی یہی معنی انہوں نے کیا ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، آپ نے عرفان القرآن میں بھی افلم یہ اس کا معنی افلم یعلم کیا ہے، افلم یہ اس کا معنی افلم یعلم کیا ہے کہ کیا اہل ایمان کو معلوم نہیں، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ یعنی اہل ایمان کا اس پر کامل یقین ہے، ایمان ہے کہ رب کے اختیار میں ہے، قدرت میں ہدایت دینا، مگر جس طرح ہم پہلے واضح کر چکے کہ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف آتے ہیں، اور جو اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، اراض کر لیتے ہیں، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مگر اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، ہدایت دینا یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، لا یزالو، جب زالہ یزالو آتا ہے اس کے ساتھ لام زبر الف لا ہے نہیں نفی کا، تو یہ جاری معنی کا مفہوم دیتا ہے۔ جاری استمرار کا معنی دیتا ہے، مضارع استمرار کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کافی لوگ ہیں، ان کے اعمال کے سبب، ان کے کرتوتوں کے سبب ان پر مصیبت آتی رہے گی،
یہ مصیبت کا شکار ہوتے رہیں گے. او تحل قریب من دارہم، یا ان کے گھروں کے آس پاس مصیبت اترتی رہے گی. حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے. اب یہ مصیبت اترنے سے کیا مراد ہے؟ جس میں وہ گرفتار رہیں گے یا ان کے آس پاس اترتی رہے گی. اس سے مراد بعض آئمہ نے لیا ہے، نمبر ایک یہ مراد لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار تھے وہ مراد ہیں کہ وہ آئے روز کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے رہیں گے. جان کی مصیبت میں، مال کی مصیبت میں، اولاد کے نقصان میں، خوف و دہشت کے نقصان میں، معاشی نقصان میں، معاشرتی سماجی نقصان میں، کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے رہیں گے. ایک اس کا یہ معنی ہے. اور دوسرا اس کا یہ معنی ہے کہ اسلام اور اہل اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام، وہ اسلام کی فتح یابی کے لیے، اسلام کی کامرانی کے لیے، حق کی فتح کے لیے، چونکہ یہ ظالم تھے، کافر ظالم تھے، حقوق غصب کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے، مخلوق پر ظلم کرتے تھے. تو دوسرا اس کا یہ معنی ہے کہ اہل اسلام ان ظالموں کو مٹانے کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے ان پر حملے کرتے رہیں گے، ان کے خلاف تلوار اٹھاتے رہیں گے. دوسرا اس کا یہ معنی ہے. اور تیسرا اس کا یہ معنی بھی ہے کہ یہ قیامت تک اسی طرح گرفتار رہیں گے. کبھی یہ اپنے پاؤں پر مستقل لحاظ سے کھڑے نہیں ہو سکیں گے. کہیں نہ کہیں سے مصیبت، فتنے ان کی طرف آتے رہیں گے اور یہ ان کا شکار ہوتے رہیں گے. یہ اللہ رب العزت نے بتا دیا ان کے بارے میں. پھر آگے فرمایا حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے. اس سے مراد یہاں تو موت ہے کہ فرشتہ اجل آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے ان کی روح قبض کرنے کے لیے. اور یہاں اس سے مراد قیامت ہے، اور یہاں اس سے مراد ان کا مغلوب ہونا ہے. فرمایا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، یا موت کے شکنجے میں آ جائیں، یا قیامت برپا ہو جائے، یا مسلمان ان پر فاتح ہو جائے، غالب ہو جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ ائمہ کرام نے ان آیات سے استدلال کیا کہ اللہ کا چاہے وعدہ ہو یا وعید ہو، اللہ اس کے خلاف نہیں کرتا. جو رب فرماتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ تعالی نے فرما دیا ہے وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اہل کفر کے، اہل شرک کے، منافقین کے جتنے فتنے ہیں رب تعالی ہماری ان سے حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو کامل فرمائے، ہر طرح کی کمی کجی معاف فرمائے، درگزر فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.